الحمد للہ جل وعلا والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى من تبعهم من ائمة المجتہدین الى یوم الجزاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر۔ اور چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر۔ آسماں کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر۔ اور ساری تحریر و تقریر انسان میں، رب رحمان کے سارے قرآن میں، ساری تحریر و تقریر انسان میں، رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ درود پاک ہدیہ کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر احباب، میں سب سے پہلے ممنون ہوں۔ پہلے بھی یہاں آپ کی بارگاہ ناز میں ایک بار حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ استاد محترم حضرت قاری نور محمد صاحب دامت برکاتہم ان کے حکم پر حاضری ہوئی تھی، اور آج بھی انہی کے حکم پر ایک بار پھر حاضری ہو رہی ہے۔ آپ دوستوں کی محبت ہے، آپ دعوت دیتے ہیں، اور ہم گناہگار آپ کی دعوت اور محبت اور خلوص کے اوپر بچھے بچھے چلے آتے ہیں۔ ہمارے اسی گاؤں کے بھائی عزیز الرحمان ہیں، انہوں نے مسلسل رابطہ رکھا یہاں پہنچنے تک، میں ان کا ممنون ہوں۔ آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ مجھے گرمی کا، موسم کا، ہر طرح کی شدت کا احساس ہے، وقت کے دامن کا بھی احساس ہے، اس لیے میں نے تمہید نہیں باندھی۔ دو ٹوک اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں، لمبی چوڑی کوئی تمہید نہیں۔ ابھی دعوت دیتے ہوئے مولانا نے میرے لیے ایک لفظ کہا، وکیل صحابہ۔ میں بہت چھوٹا انسان ہوں، میں وکلا جو صحابہ کے ہوتے ہیں ان کے پاؤں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں، یہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں، میں بہت چھوٹا انسان ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا ہے وکیل صحابہ، تو میرے دل میں خیال آیا کتنا اچھا ہو کہ ایک آدمی کو صحابہ کا وکیل کہا جائے، اور وہ وکیل صحابہ کی حیثیت سے آل محمد کی وکالت کرے۔ کیوں بھئی سبحان اللہ بن دی ہے۔ ویسے تسی ماشاءاللہ ایویں ہضم کیتا ہے نا جویں ہن تسی بعد وچ چاول ہضم کرنے نے، اور کھانا ماشاءاللہ حلوہ انشاءاللہ انتظام اچھا ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ وکیل صحابہ کی حیثیت سے آل محمد کی وکالت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ کچھ عنوان میرے سامنے ہیں، میں سب دوستوں کا کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن کروں۔ اپنے اکابر، یہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ان کے مسلک اور نظریے سے انحراف کیے بغیر ایک نئے رنگ میں آپ کو صحابہ کے وکالت کرتے کرتے آپ کو آل محمد کی شان سنانا چاہتا ہوں۔ آپ سنیں گے طبیعت نحال ہو جائے گی۔ میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں منوال کی ایک بڑی یادگار کانفرنس میں بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں نے ایک جملہ کہا، اور آج بھی اسی سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ سمجھیں کہ میں آپ کو کچھ دینے کے موڈ میں ہوں، آپ لینے کے موڈ میں ہیں، تو آپ نے مجھے کم سے کم تائید ضرور کرنی ہے۔ میری ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ یزید کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، حسین کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔
کیوں بھائی؟ جس کا ایمان ہے کہ حسین کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، میں اگر کہہ دوں کہ یزید کو نہیں مانتا تو کوئی مجھ پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا۔ وہ صحابہ کی جماعت میں نہیں ہے، اس سے پہلے کے بزرگوں کا احترام الحمدللہ کرتے بھی ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں کہ جب کرنے پہ آتے ہیں تو لوگ ہمیں وکیل اصحاب بنو امیہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ میں سب کی بات اپنی طور پہ کروں گا، لیکن یہاں ایک بات واضح اور دو ٹوک لفظوں میں کہنا چاہوں کہ ہمارا یزید کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ہمارا حسین کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حسین کو چھوڑیں تو ایمان چھوٹ جاتا ہے، حسین کو چھوڑیں تو قرآن چھوٹ جاتا ہے، حسین کو چھوڑیں تو دین چھوٹ جاتا ہے، حسین کو چھوڑیں تو نماز چھوٹ جاتی ہے، حسین کو چھوڑیں تو کلمہ چھوٹ جاتا ہے، حسین کو چھوڑیں تو نماز چھوٹ جاتی ہے، حسین کو چھوڑیں تو رکوع چھوٹ جاتا ہے، حسین کو چھوڑیں تو مکہ چھوٹتا ہے، حسین کو چھوڑیں تو مدینہ چھوٹتا ہے، حسین کو چھوڑیں تو مدینے والا چھوٹتا ہے۔ میں جملہ دوں ضائع نہ جائے، حسین کو چھوڑیں تو صحابہ چھوٹتے ہیں۔ ہم حسین کا دامن پکڑتے ہیں کیونکہ ہمیں صحابہ کا احترام بھی اسی گھر سے ملا ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں اپنے لکھے ہوئے، کیوں بھئی آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میرے اپنے لکھے ہوئے 4 مصرے۔ عذاب محشر تو بچنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر۔ بولو یار سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو تھکاؤں گا نہیں، میں نے تمہید میں کوئی ٹائم ضائع نہیں کیا۔ آپ کو یہ پہلے واضح کر دوں، پڑھنا میں نے ٹوٹل 15-20 منٹ ہے انشاءاللہ۔ بے فکر رہیں، دل و دماغ کو حاضر رکھیں، میرے ساتھ رہیں۔ عذاب محشر تو بچنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر، جے پل تو فوراً گزرنا چاہنا ہے۔ عذاب محشر تو بچنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر، جے پل تو فوراً گزرنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر، جے حق دے مذہب تے مرنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر، نبی نو راضی جے کرنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر۔ بھائی اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، جو پیغمبر کا نواسہ ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، جو پیغمبر کا لخت جگر ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، جس کو پیغمبر نے چوسنے کے لیے زبان دی ہے۔ اور ذرا دھیان رکھنا، حضور نے اپنے ہونٹوں پہ شہد رکھا ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے حسین کا سر مبارک پکڑا، دوسرے ہاتھ کی دونوں انگلیوں سے حسین کے دونوں ہونٹوں کو کھولا ہے، اور میرے آقا نے شہد والی زبان حسین کے ہونٹوں پہ رکھی ہے۔ ہم اس حسین کو کیسے چھوڑیں؟ اور ایک بات اور کروں، حسین کو ہم نے بھی نہیں چھوڑا، حسین کو صحابہ نے بھی نہیں چھوڑا، حسین کو صحابہ کی آل نے بھی نہیں چھوڑا۔ میں ایک منظر دینا چاہتا ہوں، ایک منظر غزوہ احد کا ہے اور ایک منظر کربلا کا ہے۔ احد کے دامن میں نے دیکھا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے میرے آقا کے اوپر تیروں کی بارش ہے، اور ایک صحابی ایسا ہے نام اس کا حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے، اور وہ میرے آقا کے سامنے کھڑا ہو کے سارے کے سارے تیر روکتا ہے، ایک ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے احد کا سارا ثواب طلحہ لے گیا ہے۔ اب یہ بھی منظر دیکھ، یہ میدان کربلا ہے، حضرت حسین کہتے ہیں او میاں نماز کا ٹائم ہے، تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کر دو۔ لوگ نہیں سنتے، نبی کا نواسہ نماز کی نیت باندھتا ہے۔ اسی طرح جیسے طلحہ نبی کے آگے کھڑے ہو گئے، اسی طرح ایک ہے نام اس کا عبداللہ بن سعید الحنفی ہے، وہ سامنے کھڑے ہو کے حسین پہ آنے والے سارے تیر اپنے دامن پہ روکتا ہے، اپنے سینے پہ روکتا ہے، اور اس نے دنیا کو میسج دیا ہے میدان احد کا ہو، نبی کی ناموس کی حفاظت کرنا صحابہ جانتے ہیں، میدان کربلا کا ہو، نبی کے آل کی ناموس کی حفاظت کرنا صحابہ کی آل جانتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جیسے ہیں حسین ویسے ہیں۔ میری پیاری ماں نے کہا تھا، ماں عائشہ نے کہا تھا کہ حسین اپنے پاؤں سے لے کر سینے تک بالکل ایسے تھے جیسے نبی ہیں، اور امام حسن اپنے سینے سے لے کر سر تک بالکل ایسے تھے جیسے نبی ہیں۔ ایک پنجابی شاعر نے کیا جملہ کہا، میں کہوں تو ضائع نہ جائے۔ پنجابی شاعر نے کہا جوڑی رل کے کھلوے زہرا دی، تصویر نبی دی بن دی ہے۔ جوڑی رل کے کھلوے زہرا دی، جوڑی رل کے ہے
وہ اتنے نعرہ بندا سی حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ ٹوٹی ہی صحیح دوست و شمشیر تو لاؤ آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ یہ کربلا کا دامن نعرے تکبیر شان مصطفیٰ عظمت صحابہ عظمت آل بیت تیرا حسین میرا حسین حسین تیری عظمت کو حسین تیرے مقام کو حسین تیری رفت کو مولانا ایک منٹ کے لیے ابھی میں لگواؤں گا نعرہ آپ دیکھنا انشاءاللہ مائک کے بغیر نعرہ لگے گا یہ جتنی تھکاوٹ ہے کافور ہو جائے گی مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ کربلا والوں کے نام پہ مجلس برپا کر کے بیٹھے ہیں ان کی بھی مجلسیں ہم نے دیکھی ہیں وہاں ذاکر ایک کھانسی مارتا ہے تو آگے سے نعرہ حیدری آتا ہے اوے آپ ان کو بتاؤ کہ حسین کے ماننے والے ہو اس لیے آپ نعرہ لگاؤ تو پتہ چلے یہ حسین کے ماننے والے ہیں اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں ہم حسین کو زندہ باد کہنے والے ہیں چار مصرے سن اس کے بعد اس مجمع سے نعرہ آنا چاہیے علی کے لال محمد کے چین زندہ باد سلام تجھ پہ شہ مشرقین زندہ باد یزید آتے رہیں گے ہر ایک زمانے میں زمانہ کہتا رہے گا حسین زندہ باد حسین تیری عظمت کو حسین تیرے مقام کو حسین تیری شجاعت کو حسین تیری شہادت کو اور ایک بات یاد رکھنا میری معلومات کے مطابق میں مسلک اور نظریے کی بات کرتا چلا جاؤں طالب علم ہوں میری بات غلط لگے مجھے واپس کر دینا میرے نالج میں اضافہ کر دینا اور اگر آپ کے نالج میں اضافہ ہو تو بات سے بات ملانا چاہتا ہوں میری معلومات آج بھی میں نے جمعے میں اپنے نمازیوں کو یہ بات بتائی میری معلومات کے مطابق اسلام میں سب سے پہلے تکبیر کا نعرہ بلند ہوا جب عمر ایمان لایا نبی نے نعرہ بلند کیا تکبیر کا نعرہ بلند ہوا جب عمر ایمان لایا اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوا اور یہ جو اعلان ہے نا اللہ سب سے بڑا ہے یہ اعلان حسین نے قائم رکھا ہے عمر وہ ہے جس نے دین کو کائنات میں پھیلایا ہے حسین وہ ہے جس نے دین کو کائنات میں بچایا ہے وہ ہے جس نے دین کو پھیلایا ہے یہ ہے جس نے دین کو بچایا ہے وہ عمر ہے جس کے اجتہاد قرآن کے احکام بنے جس کے الہام نبی کے فرمان بنے جس کے فیصلے دستور اسلام بنے جس کا دبدبہ زمین کو ساکن کر دیتا جس کا کوڑا بدوں کی اصلاح کر دیتا جس کے فرامین متمدن جہاں کے اصول ہیں جس کی زندگی تک فتنے دبے رہے جس نے امیری میں فقیری کی جس نے فقیری میں کچ کلاہی کو 4 چاند لگا دیے وہ عمر ہے اور یہ حسین ہے جس نے دین کو بچایا ہے یہ حسین ہے جو دین بچانے نکلا ہے کنبہ شہید کرا دیا تکبیر کا نعرہ باقی رکھا کنبہ شہید کرا دیا سجدہ باقی رکھا کنبہ شہید کرا دیا قرآن باقی رکھا کنبہ شہید کرا دیا نماز کو نہ ٹوٹنے دیا یہ حسین ہے ادھر سے تیروں کی بارش ہے ادھر سجدے میں نبی کا نواسہ ہے دنیا کو میسج دے رہا ہے او میاں نماز باقی ہے نماز باقی ہے تو حسین باقی ہے آج بھی نماز باقی ہے حسین باقی ہے قرآن باقی ہے حسین باقی ہے کلمہ باقی ہے حسین باقی ہے ایمان باقی ہے حسین باقی ہے سنی باقی ہے حسین باقی ہے یہ سب باقی ہے حسین باقی ہے میرے بھائی توجہ میری طرف میں بات کر رہا تھا اس حسین کو کیسے چھوڑیں اس حسین کو کیسے چھوڑیں جس نے کلمہ بچایا ہے اس حسین کو کیسے چھوڑیں جو پیغمبر کا نواسہ ہے اب ذرا دھیان رکھنا میں اس خانوادے پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس خانوادے پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس حسین کو کیسے چھوڑیں جسے چوسنے کے لیے پیغمبر نے زبان دی ہے اور ایک جملہ اور سنو میرے آقا کی 7 اولادیں ہیں میرے آقا کے 7 بچے ہیں 3 بیٹے ہیں 4 بیٹیاں ہیں اور یہ تمام اہل سنت کا متفقہ عقیدہ بتا رہا ہوں میرے آقا کے بیٹوں اور بیٹیوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی وہ عورت ہے وہ میرے آقا کی بیٹی ہے جو حسین کو پالنے والی ہے جو حسین کی ماں ہے شان تو بی بی زینب کی بھی ہے شان تو بی بی رقیہ کی بھی ہے شان تو بی بی ام کلثوم کی بھی ہے شان فاطمہ کی بھی ہے مگر یہ حسین کی ماں ہے جس کو پوری امت نے تمام خواتین میں افضل خاتون کہا ہے سیدۃ النساء
اہل الجنہ، میرے آقا نے کہا ہے اس فاطمہ کی بات کروں جس نے حسین کو پالا ہے، اس فاطمہ کی بات کروں جس نے حسین کو گھٹی دی ہے، اس فاطمہ کی بات کروں جس نے حسین کو لوریاں دی ہے، اس فاطمہ کی بات کروں جس نے قرآن پڑھتے ہوئے حسین کو بڑا کیا، حسین کو پالا ہے، حسین کو پوسا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول، پیارے ناموں میں ایک نام نام بطول ہے، وظیفہ سحر شام نام بطول، آ گیا ہے میرے کام نام بطول۔ دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول، پیارے ناموں میں ایک نام نام بطول۔ میں بتا رہا ہوں حضور کے بیٹے کتنے ہیں؟ بولو بھائی کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ مگر یہ میں اہل سنت کا علماء سے پوچھ لیں، عقیدہ بتا رہا ہوں، حضور کے سارے بیٹے بیٹیاں اہل بیت کا حصہ ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ فضیلت فاطمہ کی ہے۔ پھر حضور کے نواسے نواسیاں بھی ہیں، یاد رکھنا، ناراض نہ ہونا، بات مسئلے کی کر رہا ہوں، نواسے نواسیاں بھی ہیں۔ حضور کے ایک نواسے کا نام علی بن ابو العاص ہے، حضور کے ایک نواسے کا نام عبداللہ بن عثمان ہے، حضور کی ایک نواسی کا نام امامہ بن ابو العاص بنت ابو العاص ہے، مگر حضور کے نواسے نواسیوں میں سب سے زیادہ فضیلت امام حسن کی ہے، امام حسن کے بعد سب سے زیادہ فضیلت امام حسین کی ہے۔ ان دونوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حسین نبی کے ساتھ 6 سال رہے، حسن نبی کے ساتھ 7 سال رہے، حسین نبی کے نواسے، حسن بھی نبی کے نواسے، حسین کا بھی نام نبی نے رکھا، حسن کا بھی نام نبی نے رکھا، حسین کو بھی گھٹی نبی نے دی، حسن کو بھی گھٹی نبی نے دی ہے۔ حسین نبی کے ساتھ 6 سال، حسین حسن نبی کے ساتھ 7 سال، یہ دونوں ہیں شہزاد ارض و سما کے، یہ دونوں ہیں نور نظر مصطفیٰ کے، یہ دونوں ہیں خاتون جنت کے ہیرے، یہ دونوں ہیں شرم و حیا کے جزیرے، علی کے یہ بیٹے نرالے ہیں دونوں، بڑی شان و توقیر والے ہیں دونوں۔ حسین تمہاری عظمت کو، حسین تمہاری عظمت کو، حسین تیری رفعت کو، نعرے تکبیر۔ یہ دونوں ہیں شہزاد ارض و سما کے، یہ دونوں ہیں نور نظر مصطفیٰ کے، یہ دونوں ہیں خاتون جنت کے ہیرے، یہ دونوں ہیں شرم و حیا کے جزیرے، علی کے یہ بیٹے نرالے ہیں دونوں، بڑی شان و توقیر والے ہیں دونوں، یہ دونوں بہادر، یہ دونوں جری ہیں، جو کردار دیکھو تو دونوں علی ہیں، یہ دونوں بہادر، یہ دونوں جری ہیں، یہ دونوں بہادر، یہ دونوں جری ہیں، جو کردار دیکھو تو دونوں علی ہیں۔ پچھلی بار بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو اس بات پہ خاص طور پہ یاد دہانی کروائی تھی، آج بھی مجلس حسین کی ہوتی ہے، حسن کی نہیں ہوتی ہے، آج بھی ذکر حسین کا ہوتا ہے، حسن کا نہیں ہوتا ہے، حالانکہ جو فضیلتیں حسین کے پاس ہیں وہ ساری حسن کے پاس ہیں، اور کچھ فضیلتیں وہ ہیں جو صرف حسن کے پاس ہیں، حسین کے پاس نہیں۔ حسین کا نام بعد میں نبی نے رکھا، حسن کا پہلے رکھا، حسین کو نبی نے ان کو گھٹی بعد میں دی ہے، حسن کو پہلے دی ہے۔ حسین بھی شہید ہے، حسن بھی شہید ہے، حسین بھی صحابی، حسن بھی صحابی، لیکن ایک بات اور سننا، امام حسین کے پاس ساری عظمتیں ہیں، میں قربان جاؤں صدقے جاؤں، مگر وہ خلیفہ نہ بن سکے۔ حسن صحابی بھی، نبی کا نواسہ بھی، مسلمانوں کا 5واں خلیفہ بھی۔ بھائی عقیدے کی بات ہے، کیوں مولانا؟ اچھا میرے بھائی آپ 2 بھی میرے ساتھ چل لینا تو میں سمجھوں گا میں ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں ڈیلیور کرنے میں، کیونکہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچے کو نا جب ڈبے والے دودھ سے اچانک مال والے دودھ پہ لگاؤ تو تھوڑا سا دودھ گڑ گڑ کرتا ہے اندر، اس لیے کوئی نئی بات آئے، کوئی عقیدے مسئلہ کی آئے تو تھوڑا سا گڑ گڑ تو ہوتا ہے، لیکن آپ ناراض نہ ہونا، انشاءاللہ ہاضمہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ دونوں ہیں شہزاد ارض و سما کے۔ ویسے ایک نعرہ نہیں آیا اور میں ہر تقریر میں وہ لگوایا کرتا ہوں، میں نے عادت بنا لی ہے، کوئی مجھ سے ناراض ہو میں اس پہ 2 منٹ لیا کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ سوچ لیا ہے، کچھ بزرگوں کے میں نے انجام اور خاتمے دیکھے ہیں، تو میں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اس نعرے کے بغیر حسن خاتمہ ممکن نہیں، اس لیے میں وہ ضرور لگوایا کرتا ہوں کہ نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا، دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا، عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، ترانہ گج کے بج کے تو سنا ختم نبوت دا، جے نوکر ہیں تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا، تو جے مومن ہیں تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا۔ تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور حضرت حسین نے ایک بات سننا، حضرت حسین نے ایک خاص خط لکھا تھا اور ایک خطبہ ان کا کربلا میں بھی ہے، وہ کربلا کے سارے خطبے اٹھائیں، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ پڑھیں۔ ایک خطبے میں انہوں نے یہ لفظ کہے ہیں باقاعدہ کہ میرے نانا کی سنت تباہ ہو رہی ہے، مٹائی جا رہی ہے، میں اس لیے نکلا ہوں۔ اس کا مطلب حسین کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے، حسین کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے، حسین کا بھی عقیدہ یہی تھا، نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ آئے ہائے، میں کوئی گل کر گیا، ویسے میں کوئی بات کر گیا ہوں، ویسے آپ تھوڑی دیر بعد سوچتے رہنا مولانا صاحب، میں کوئی بات کر گیا ہوں۔ حسین کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ میرے نانا کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اس لیے اس نے سجدہ کر لیا، قربانی دے دی، اور سجدہ بھی زمین پہ دیا ہے۔ اور مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے وہ رحمان کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے، یعنی حقیقت میں اس کی پیشانی بظاہر زمین پہ ہوتی ہے مگر حقیقت میں اس کی پیشانی عرش بری پہ ہوتی ہے۔ تجھے ایک منظر دکھاؤں، سامنے سے تیر ہے اور اسی طرح تلواریں ہیں اور اسی طرح نیزے ہیں، اور ظہر کی نماز کا وقت ہے اور جمعے کا دن ہے اور حسین سجدے میں ہے، دنیا کو بتا رہا ہے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، انداز بندگی ہے نرالا حسین کا، سجدوں میں لاجواب ہے سجدہ حسین کا۔ ایک پل کی تھی جناب حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ۔ حسین تیری شہادت کو، حسین تیری شہادت کو، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ میاں ہم اس حسین کو کیسے چھوڑیں؟ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، ذرا دھیان رکھنا اسی ٹاپک کو۔ اور ایک خوبصورت منظر میں نے ایک حدیث بیان کی ہے، یہ وہ ہے جو پاؤں سے لے کر سینے تک حضور جیسے ہیں، اور حسن وہ ہیں جو سینے سے لے کر سر تک۔ یقین کرو موتی دے جاؤں گا، دعائیں دو گے ملک ساؤنڈ والے میرے پیارے بھائی، داد ملتی رہے کھاد ملتی رہے، موتی دے رہا ہوں، توجہ میری طرف ذرا دھیان رکھنا۔ حسین وہ ہیں جو پاؤں سے لے کر سینے تک نبی جیسے ہیں۔ آج کل ایک خاص قسم کا اس پہ بھی جھگڑا چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے، ہم نبی جیسے۔ میں کہتا ہوں یہ جھگڑا چھوڑو، دنیا میں صرف دو ہستیاں ہیں، دیکھو تو وہ نبی جیسے، نبی ان جیسا۔ حسین منی و انا من الحسین، اور یہ مینشن کرتا جاؤں، یہ جو جیسے والی لفظ ہے نا، یہ تشبیہ ہے، شبیہ مصطفیٰ ہیں، صفت مصطفیٰ ہیں۔ فضیلت میں بے شک ایک فرق ہے، کوئی کمپیریزن نہیں، مگر حسین میں خون مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ میں خون حسین۔ نہیں سمجھے بات کو یار؟ اور یار میں دیکھو ناقدری برداشت نہیں کرتا، میں کسی ٹریک تے لے آ رہا ہوں تو توجہ میری طرف۔ میں ایک منظر پیش کروں مسجد نبوی سے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا کے باہر نکلے، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت عمر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت علی بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، سامنے بچے کھیل رہے ہیں، شہزادے کھیل رہے ہیں، وہ سارے شہزادے، ان میں سے ایک پہ نظر ٹھہر گئی ابو بکر صدیق کی۔ سبحان اللہ بولو، میں بات کروں اگلی۔ میرے مولا نے، میرے پیارے ابو بکر صدیق نے اسے اٹھایا ہے اور اپنے سر کو ذرا جھکایا ہے اور اپنے کندھوں پہ بٹھا کے حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا، ابنن لعلی شبہن لنبی۔ جو علماء اس جملے کو سمجھتے ہیں نا، میں ایک مطلب بتاؤں گا، میں ایک ترجمہ کروں گا۔ اللہ دی قسم ہے اگر سینے چ ٹھنڈ نہ پہ جائے، ایتھے میں ایک چھڑ دیاں گا، اپنی بات مکمل کر کے واپس چلا جاؤں گا، اور اگر سینے میں ٹھنڈ ڈال دوں آپ نے ساتھ دینا ہے۔ میرے مولا ابو بکر مولا مرتضیٰ کو کہتے ہیں ابنن لعلی شبہن لنبی، علی میرے کندھوں پہ کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا ہے۔ فرمایا نہیں علی تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ او بھائی یہ کون ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ میرے مولا ابو بکر نے کہا ابنن لعلی شبہن لنبی۔ فرمایا علی مینوں انج لگدا
گئے آج پھر میرے موڈیاں تے مصطفیٰ آ گیا خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیق محمد پاک دا ازلی میرے اپنے لکھے ہوئے 4 مصرے محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیق نبی دا یار صدیق تے یار غار صدیق تے غار سور وچ آقا دا پہرے دار صدیق صحابہ پاک دا چودھری تے نمبردار صدیق امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر میرے دوست عرض یہ کر رہا تھا یہ شبیہ مصطفیٰ ہے یہ صفت مصطفیٰ ہے یہ شکل مصطفیٰ ہے یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے اس لیے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے اس کا بابا علی المرتضیٰ ہے اس کا نن اور میں نے شعر وہیں پہ چھوڑ دیے تھے اس کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے دل پہ ہوتا ہے الہام نام بطول پیارے ناموں میں ایک نام نام بطول ہے وظیفہ سحر شام نام بطول آ گیا ہے میرے کام نام بطول اب روئے نبی سیدہ فاطمہ مجھ کو بوئے نبی سیدہ فاطمہ عکس خوئے نبی سیدہ فاطمہ یعنی روئے نبی سیدہ فاطمہ فاطمہ ہر طرح سے مبارک بنی فاطمہ سچے لوگوں کا مسلک بنی فاطمہ میرے آقا کی ٹھنڈک بنی فاطمہ کملی والے کی اجرک بنی جو بھی اس کے بہی خواہ بنتے گئے ذرے مٹی کے تھے ماہ بنتے گئے اس کے نقش قدم راہ بنتے گئے اس کے در کے گدا شاہ بنتے گئے سیرت اما فاطمۃ الزہرا سیرت اما زہرا تقدس حضرت فاطمۃ الزہرا تطہیر حضرت اما فاطمۃ الزہرا جزاک اللہ اب ایک درخواست ہے نعرہ لگائیں بغیر سپیکر کے ٹھیک ہے انشاءاللہ موج لگے گی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے اس کا بابا علی المرتضیٰ ہے اس کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے اللہ کی قسم شان علی المرتضیٰ پہ رک جاؤں بات سے بات نکلتی چلی جائے گی اس کا بابا علی المرتضیٰ ہے ماں فاطمۃ الزہرا ہے نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے نانا محمد مصطفیٰ ہے اس حسین کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں وہ کون ہے طالب علم نے مصرے جوڑے ہیں دل لہو ہوتا ہے پھر جا کر کوئی مصرع رفو ہوتا ہے آپ سنتے جائیں میں نیاز پیش کرتا چلا جاؤں یہ شان ہے حضرت مولا حسین کی حسین سید حسین آقا حسین ملجا حسین ماوا حسین مرشد حسین مولا حسین آلہ حسین اولا حسین صبر و رضا کی ہستی حسین جود و سخا کی ہستی حسین شرم و حیا کی ہستی حسین شرم و حیا کی ہستی حسین سید کا خان وعدہ حسین پاکی کا ہے لبادہ حسین ہے زندگی کا چادہ حسین جنت کا شاہزادہ حسین قرآن کے جیسی آیت حسین عزت حسین عظمت حسین میرے نبی کی چاہت حسین ہم سب کی ہے محبت حسین عظمت کا استعارہ حسین پیارا بہت ہی پیارا حسین بس ایک ہی ستارہ حسین بنتا نہیں دوبارہ سنیوں کا امام حسین سنیوں کا امام حسین کربلا کا شاہ حسین میں بات کر رہا تھا اس حسین کی اب ذرا دھیان رکھنا حسین نے 6 سال گزارے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے آقا نامدار کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم حسین نے اس کے بعد 2 سال گزارے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ حسین نے اس کے بعد 10 سال گزارے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب کے ساتھ حسین نے اس کے بعد گزارے ہیں جناب 12 سال سیدنا عثمان ابن عفان کے ساتھ حسین نے 5 سال گزارے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ حسین نے 20 سال گزارے ہیں سیدنا معاویہ کے ساتھ اور اس کے بعد حسین کربلا میں پہنچے ہیں میں ایک بات کروں محرم کا آغاز عمر کے نام سے ہوتا ہے حضرت عمر کی شہادت 1 محرم کو ہے اور آپ سے سوال کروں 10 محرم کو کس کی شہادت ہے آپ کہیں گے حسین کی میں ایک بات اور کروں حسین سے
پہلے 10 محرم کو ایک اور عمر کی بھی شہادت ہوتی ہے. 1 محرم کو بھی عمر شہید ہوا, 10 محرم کو بھی عمر شہید ہوا ہے. 1 محرم کو جو عمر شہید ہوا اس کا نام عمر ابن خطاب ہے. 10 محرم کو جو عمر شہید ہوا اس کا نام عمر ابن علی ہے, اور دوسرا عمر ابن حسن ہے. 2 عمر نام کے شہید وہ ہیں جو حسین سے پہلے شہید ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ حسین کے بھائی ہیں, لیکن وہ علی کی ماں بیوی علی کی زوجہ فاطمہ سے نہیں ہے. وہ اگرچہ علی ہے, علی کی اولاد ہیں, آبان خاندان سے ہیں, لیکن وہ حضرت فاطمہ سے نہیں ہے, اور جو حضرت فاطمہ سے ہیں وہی سید ہیں. تو باقی بھائیوں نے حسین سے پہلے خود جان دینا گوارا کر لی. حسین کے لیے وہ سارے کے سارے کٹ گئے, قربانی دے گئے. اس لیے میں نے تو ایک مسئلہ سمجھا ہے, مجھے علی کے گھر میں ابو بکر و عمر و عثمان ملتے ہیں, یہ تینوں نام کے شہداء کربلا میں بھی ہیں, اور مجھے علی کے گھر میں ابو بکر و عمر عثمان ملتے ہیں, مجھے کربلا کے شہیدوں میں ابو بکر و عمر عثمان ملتے ہیں. تو میں نے پہلے کہا تھا میں اگر حسین کو چھوڑوں مجھ سے صحابہ چھوٹتے ہیں, کیونکہ حسین نے مجھے صحابہ کے نام بھی بتائے, حسین نے مجھے صحابہ کا احترام بھی بتایا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں عبادت صحابہ, ریاضت صحابہ, طہارت صحابہ, سخاوت صحابہ, شجاعت صحابہ, شرافت صحابہ, صداقت صحابہ, عدالت صحابہ, دیانت صحابہ, متانت صحابہ, ابو بکر جیسی صداقت صحابہ, عمر جیسی روشن عدالت صحابہ, غنی کی سخاوت, علی کی شجاعت, حسن کی سیادت, محمد کی پیاری جماعت صحابہ, مکرم نبی کے مکرم صحابہ, مبارک نبی کے مبارک صحابہ, وہ اعلیٰ و روشن وہ زیرک صحابہ. صحابہ عطا ہے, صحابہ ضیاء ہے, صحابہ وفا ہے, صحابہ دعا ہے, صحابہ سخا ہے. علی بھی صحابہ, ولی بھی صحابہ, حسن بھی صحابہ, غنی بھی صحابہ, عمر بھی صحابہ, جری بھی صحابہ, محبت کی سچی نشانی صحابہ, کہانی صحابہ, نبوت کے حبدار, سچے وفادار, عظمت کے مینار, پیارے صحابہ, ہمارے صحابہ, نبوت کے روشن ستارے صحابہ, کلام خدا کے سپارے. ہم نے دونوں کا احترام کرنا ہے, کیونکہ ہم احترام نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم احترام نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا, ہم نے صحابہ کو مانا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے, ہم نے اہل بیت کو مانا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اس لیے میں نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا. اور ایک جملہ اور کہوں, یاد رکھنا وہ لوگ جن کے سینے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی وہ تاریخ کا حصہ ہے, اس کا قصور کوئی نہیں ہے, وہ تو دمشق میں تھا, ساری باتیں اپنی جگہ, ہر سوال کا جواب اپنی جگہ. میں ایک جملہ کہوں, قیامت والے دن ہم نے یزید کے نانے سے شفاعت نہیں لینی, قیامت میں ہم نے حسین کے نانے سے شفاعت لینی. قیامت میں ہم نے حسین کے نانا سے شفاعت لینی ہے. اس لیے آ حسین کے در پہ, حسین کو بھی مان, حسین کی بھی مان, حسینی بن جا. تیرے اعمال میں حسین ہو, تیرے کردار میں حسین ہو, تیری نماز میں حسین ہو, تیرے سینے میں حسین ہو, تیرے کردار میں حسین ہو, تیرے قرآن میں حسین ہو, ہر جگہ تجھے حسین نظر آئے. اس نے قربانی کیا دی ہے, اب ذرا ایک منظر پیش کرتا ہوں, اس نے قربانی کیا دی ہے. ایک سارے کے ساری, ایک طرف 72 ہے اور ایک طرف 4000 ہے, بعض کتابوں میں ہے 9000 ہے. میں ایک بات کروں, آپ نے صرف یہ سنا ہوگا کہ 72 تن قربان ہو گئے ہیں, میں نے یہ بھی پڑھا ہے یہ 72 بعد میں شہید ہوئے, 82 ان کے پہلے مارے ہیں, ان کے 82 پہلے مارے ہیں. یہ 72 بعد میں شہید ہوئے ہیں, ان کے 82 پہلے مارے ہیں, ان کے 82. اور آپ ایمانداری سے بتاؤ, ایک طرف 9000 ہوں اور ایک طرف صرف اور صرف 72 ہوں, تو ظاہر ہے 72 نے شہید تو ہونا تھا, لیکن ان کو سلام کیوں نہ پیش کروں, وہ 72 ہو کے 9000 سے لڑ گئے. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے شیخ. میں ان کو سلام کیوں نہ پیش کروں, وہ 72 ہو کے 9000 سے لڑ گئے, وہ 72 ہو کے 9000 کو ناکو چنے چپوا گئے, وہ 72 ہو کے 9000 سے بھیڑ گئے, وہ 72 ہو کے 9000 کو بتا گئے ہم 72 بعد میں مریں گے, تمہارے 82 پہلے ماریں گے. ہم 72 بعد میں مریں گے, تمہارے 82 پہلے ماریں گے. اور ایک بات اور سننا میرے دوستو, یہ شہادت مدافعانہ بھی ہے, مظلومانہ بھی ہے. یہ شہادت مدافعانہ بھی ہے, مظلومانہ بھی ہے.
مدافعانہ اس لیے کہ حضرت حسین کا حوصلہ ہمیں کہیں بھی پست نہیں دکھائی دیتا. کیوں بھائی؟ کہیں بھی حوصلہ. اور وہ رات بڑی عجیب ہے جب حضرت حسین نے رات کو چراغ بجھا کے کہا کہ یہ صرف میرے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں, یہ صرف میرے بارے میں, ان کو میں چاہیے, تم اگر چلے بھی جاؤ تمہیں نہیں روکیں گے, روکتے مجھے ہیں, تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ. ان سب نے کہا حسین کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ وہی بات میں کر رہا ہوں, حسین کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ یہ اس رات کا منظر پیش کر رہا ہوں. رات کی تنہائی اور تاریکی میں چراغ بجھا کے حسین کہتے ہیں جاؤ, مگر یہ جاتے نہیں ہیں. ان کا نہ جانا بتا رہا ہے کہ یہ حسین کے لیے آئے ہیں, یہ حسین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور ایک مسئلہ اور سمجھو, یہاں پہ حسین سے پہلے ایک اور ہستی شہید ہوئی, نام اس کا حر ابن یزید ہے. جانتے ہیں بھائی جو کربلا کا واقعہ سنے ہوئے. ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. واہ واہ میں نے بڑی کروا لی, نعرے بھی لگوا لیے. مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا, عقیدہ نظریہ بنا کے جاؤں گا. حر ابن یزید وہ ہے جس کو میرے امام فرماتے رہے کہ چلو یار جو حالات ہیں وہ بدل گئے, ہم واپس جاتے ہیں. یہ تمام کتابوں نے لکھا ہے, مگر وہ نہیں مانا. جب آخری وقت آیا اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرت حسین کو کہا مجھے یقین نہیں تھا, اندازہ نہیں تھا کہ یہ واقعی آپ کو نواسہ رسول کو ماریں گے. اندازہ ہوتا تو میں آپ کی مان لیتا. آخری وقت میں اس نے توبہ کی ہے. حضرت حسین نے اسے معافی دے دی. ہم بھی اسے معافی دیتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. توجہ میری طرف, ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں, یہاں بھی آپ کو ہاضمہ مضبوط رکھنا ہوگا. ہم حسین جس کو معافی دے اس کا بھی احترام کرتے ہیں, حسین کا نانا جسے معافی دے ہم اس کا بھی احترام. بے شک, کیا بات ہے شیخ, نہیں سمجھے بات کو؟ کیا بات ہے. یہ بنے بنائے تعویذ ہمیں نہ سنایا کرو. جس ساری زندگی نبی سے لڑتے رہے, آخری وقت میں ایمان لائے, آخری وقت میں ایمان لائے, پھر بھی 23 سال ابو سفیان نے نبی کا ساتھ دیا, 2 آنکھیں قربان کروا لی, اور آپ کو ابھی تک اس کے ایمان میں شک ہے. اور 72 تن جس بندے کی ضد نے قربان کروا دیے وہ آخر میں معافی مانگتا ہے, میرا مولا اسے معافی دے دیتا ہے, ہم بھی دے دیتے ہیں. میرے مولا نے اسے عزت دی, ہم اس کے پاؤں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں, ہم نسبتوں کا احترام کرتے ہیں. جسے حسین معافی دے ہمارے کاغذوں میں وہ ہمارا امام ہے, جسے حسین کا نانا معافی دے ہم اسے بھی امام مانتے ہیں. سمجھے بات کو؟ اور ایک اور بات, ایک اور مسئلہ بھی سمجھو. یہ شہادت مظلومانہ ہے. یہ سوال لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جی حضرت حسین کا قیام نعوذ باللہ من ذالک خلافت کے لیے تھا, دین کے لیے نہیں تھا. لوگ کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں ایک تحفہ دوں. میرا عقیدہ ہے اگر حسین یہ کہہ دینا مجھے خلافت دو تو اس کا حق ہے, اسے دینی چاہیے. جو جنتی جوانوں کا سردار ہے وہ خلافت مانگے اسے خلافت دے دو, وہ وقت مانگے اسے وقت دے دو, وہ جان مانگے اسے جان دے دو, وہ خلافت مانگے اسے خلافت دے دو, وہ حق مانگے اسے حق دے دو, وہ جان مانگے اسے جان دے دو. کیوں؟ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے, یہ پیغمبر کا لخت جگر ہے, یہ پیغمبر کا نواسہ ہے, یہ پیغمبر میں سے ہے, پیغمبر اس میں سے ہے. اس لیے ہم نے تو ہمیشہ نسبتوں کا احترام کیا ہے. حضرت حسین پیغمبر کی زبان چوسے, پیغمبر کے کندھے پہ سوار ہوں, نبی اس کے لیے سجدہ لمبا کر دے, ہم نے اسے پھر بھی سلام کیا. وہ حسین کربلا میں آ کے خود سجدہ لمبا کر دے, ہم اسے بھی سلام کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے احترام کیا تو نسبتوں کا احترام کیا ہے. جس کی وجہ سے, پیغمبر کی وجہ سے ہم نے احترام کیا حسین کا, پیغمبر کے خون کی وجہ سے, پیغمبر کی نجابت کی وجہ سے, پیغمبر کی شرافت کی وجہ سے, پیغمبر کی عزت کی وجہ سے, پیغمبر کی عظمت کی وجہ سے, پیغمبر کے تقدس کی وجہ سے, پیغمبر کے رفت کی وجہ سے, پیغمبر کے مقام کی وجہ سے. اس لیے میں آخر میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے عزیز بھائی نے کوئی اور ٹاپک دیا تھا, بات سے بات چلتی چلی گئی, بنتی چلی گئی. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. ہے آشنائے عظمت دین خدا حسین, تیری بقا حسین ہے,
میری بقا حسین. ہر دور کے سبائی نے کوشش تو کی مگر اس سے نہ اس کے بڑوں سے مٹا حسین. کچھ لوگ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں یا حسین, اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. کچھ لوگ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں یا حسین, ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین.